کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی فیکٹری، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی فرم بغیر کسی قیادت کے چل ہی نہیں سکتی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوتا ہے، آگے ڈائریکٹر جتنے مرضی آپ بنا لیں۔ فوج کے اندر مختلف رینکس ہوتے ہیں، لیکن فوج کے سربراہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے۔ ملک کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس، کتنے شعبہ جات ہوتے ہیں، لیکن پورے ملک کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر پاور ہوتی ہے اور اس کو حاکم تصور کیا جاتا ہے۔ بغیر حاکم کے اور بغیر قیادت کے کوئی بھی نظام چل، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر 3 افراد سفر کریں تو ان تینوں میں سے ایک کو امیر بنا لیا کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یعنی اس کے اندر نظام کی جان ہے۔ جب 3 بندوں کو، یعنی منیمم 3 بندے بھی آپ کے اگر سفر کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک کو آپ نے امیر بنا لیا کہ اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کی بات حتمی ہوگی، اس کا فیصلہ حرف آخر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ سفر کے اندر وہ تکلیف، تنگی اور وہ جو نقصانات ہیں ان سے یہ تینوں بچ جائیں گے۔ ایک حاکم، ایک امیر ہوگا، مشورے سے چلے گا، فیصلہ اس کا چلے گا۔ تو اس طرح کسی بھی راستے کے تعین میں مدد ملے گی، ورنہ ایک کا منہ ادھر ہوگا، ایک کا ادھر ہوگا، ایک کا ادھر ہوگا، منزل تک تینوں۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی نظام کی جان یہ ہے کہ کسی ایک کو مقرر کر دیا جائے کہ یہ حاکم ہے، اس کی بات حرف آخر ہے۔ تو اب ہم سوال یہ کرتے ہیں، جیسے ہماری وہ بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد ہی کیوں حاکم ہے، مرد ہی کو کیوں بنایا گیا حاکم؟ ہم بھی تو حاکم بن سکتی ہیں۔ یہ کیوں فرمایا الرجال قوامون علی النساء؟ تو مرد کو کیوں چنا گیا کہ مرد حاکم ہے، عورت کو حاکم بنا دیا جاتا، یا کبھی مرد ہو کبھی ہم بن جائیں؟ تو اس حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیں، عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر حاکم بمانا محافظ بنایا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کا پروٹوکول ہے، یہ اس کی رسپیکٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو اس کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ لیکن یہاں ہم اتنی بات بھی ضرور کریں گے کہ حاکم بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عورت اس کی غلام بن گئی ہے، بلکہ اس کے ماتحت کر دیا عورت کو۔ دیکھیے، ایک عورت اگر جاب کرتی ہے، جاتی ہے، تو وہ اپنے باس کے ماتحت ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس کی غلام بن گئی ہے؟ نہیں نا۔ جب ایک باس کے ماتحت ہونے کی وجہ سے وہ اس کی غلام نہیں بنی، تو شوہر کے ماتحت ہونے سے اس کی غلام کیسے بن گئی؟ تو سب سے پہلے تو اس شیطانی وسوسے کو ہمیں اپنے ذہن سے دور کرنا ہوگا کہ عورت شوہر کے ماتحت ہے تو یہ اس کی غلام ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ اس کی غلام نہیں ہے، اس کی لائف پارٹنر ہے، اس کی زندگی کی ساتھی ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ کو بھاگ کر نہیں آئی آپ کے پیچھے، اس کے ساتھ جو ایک تعلق واسطہ ہے نکاح کی صورت میں، وہ ایک مکمل معاہدہ ہے، ایک پختہ عزم ہے جس کے تحت وہ آپ کی حفاظت میں دے دی گئی ہے۔ اور عورت یا بیوی ہرگز یہ تصور ہی نہ کرے کہ شوہر میرے اوپر حاکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی غلام بن گئی ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ شوہر کی اپنی ایک نفسیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں جو شوہر کو اس نے مرد کو تخلیق فرمایا، اس میں ہزار ہاں حکمتیں ہیں، ہم کبھی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں آپ۔ مثال کے طور پر آپ کی جا رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے، گاڑی میں شدید سردی میں بارش ہو رہی ہے، خدا نخواستہ اچانک آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دونوں میاں بیوی اس کے اندر بیٹھے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون نیچے اترے گا اور گاڑی کا ٹائر بدلے گا؟ کون بدلے گا؟ آپ کہیں گے میں ذرا موبائل میں میسیجز چیک کرتا ہوں، تم اترو نا اور ٹولز نکالو اور جیک لگاؤ اور گاڑی کا ٹائر چینج کرو۔ کریں گے ایسے؟ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کے دل کے اندر وہ غیرت کا جذبہ رکھا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی بیوی کو اتنی سردی میں، بارش کے موسم میں نکال کر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم گاڑی کا ٹائر چینج کرو، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ آپ خود نکلیں گے اس کو گاڑی میں، بلکہ وہ نکلے گی تو آپ اسے کہیں گے تم باہر نہ نکلو، سردی ہے، تم بھیگ جاؤ گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب کے اندر یہ جذبات اللہ نے خود بخود قدرتی طور پر، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں یا نہیں رکھی؟ اسی طرح خدا نخواستہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے،
باہر کوئی آدھی رات کے وقت کوئی آواز آتی ہے عجیب و غریب سی، تو آپ کبھی کہیں گے بیوی کو کہ جا کے باہر دیکھو نا ذرا کون ہے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ تو شوہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ ایک فطری جذبہ اور وہ ایک بہادری اور وہ ایک جرأت اور وہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اس کے ماتحت کر کے کہا کہ اب تم نے آگے کھڑے ہو جانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ مطلب ہے مرد کے حاکم ہونے کا۔ اب ہمارے یہاں کیونکہ مغربی سوچ بعض وقت غالب آ جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے جی اپنا کھانا خود گرم کرو اور سو اینڈ سو، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری شیطان کی کارستانیاں ہیں کہ اس نے ہمارے دل کے اندر یہ سوچ پیدا کر دی کہ آزادی کیا ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے کہ بیوی آپ کے گھر کی ملکہ ہے اور اس کے ذمے جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں کیا گھر کی ماسیوں کے گھر میں صفائی کروں یا گھر کا کھانا بناؤں؟ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ مرد جو باہر سے ٹماٹر بھی لے کے آ رہا ہے، باہر سے سبزی بھی لے کے آ رہا ہے، گوشت بھی لے کے آ رہا ہے، تو وہ کیا تمہارے گھر کا باورچی ہے؟ تو دیکھیں ڈیوائیڈ کی گئی نا ذمہ داریاں، تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے ماتحت کیا ہے اور اس کو یعنی شوہر کو ایک ڈیسیجن میکر بنایا ہے اور اس کا محافظ بنا کر، تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ ورنہ اگر دونوں ہی حاکم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کا منہ ادھر ایک کا ادھر۔ اور آپ اس معاشرے کے اندر اس کی زندہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی اس بات سے انکار کر دیتی ہے عملی طور پر کہ میں اس کی کیوں ماتحت رہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کا منہ ادھر ہو جاتا ہے، ایک کا ادھر ہو جاتا ہے، اور درمیان میں کون پستا ہے؟ بچے پستے ہیں۔ اور ناقابل فراموش نقصان ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بچوں کے دل سے یہ کسک دور نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو فالو کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات اشار فرمائیں۔